بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین باتیں، ایک تو ایک تاثر، بہت زیادہ ایک پرسیپشن پھیل گئی تھی کہ شاید ایک چیز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کہ وہاں سے ملزمان کو ضمانتیں مل رہی ہیں اور شاید جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اب اس میں جان نہیں رہی، لیکن یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق نیب نے اپنا کام کرنا ہے، جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے، ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے، سپریم کورٹ اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھے گی آئین اور قانون کے مطابق، جو ایک سپیریئر جوڈیشری دیکھتی ہے۔ ماتحت عدالتیں اپنے دائرہ اختیار کے مطابق دیکھیں گی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اختیار ہے اور ہر اختیار ویسے استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا، لیکن اختیار استعمال بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس میں انٹینشن جو ہے وہ نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے، بد نیتی بھی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک تاثر یہ ہو گیا تھا، اور خاص طور پہ اس تاثر کو تقویت بھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے خود ہی دی تھی کہ جیسے ہی ان کو ریلیف ملا تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کیا کہنا چاہیے شادیانے بجائے، اور انہی کے اس رویے کی وجہ سے ماتحت عدلیہ بھی تنقید کی زد میں آئی۔ لیکن نیب نے اپنا کام جاری رکھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ مزید شواہد اکٹھے کر لی ہیں حمزہ شہباز کے بارے میں اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں، سلمان شہباز کے بارے میں، بلکہ انہوں نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں ان کی اہلیہ کو، ان کی بیٹی کو، سب کو، اور ان کو بھی سمن کر لیا ہے، طلب کر لیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نیب کے پاس ایک سفیشنٹ ایویڈنس اور سفیشنٹ میٹیریل موجود ہے، اور سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جائیں گے، اور جب سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر مزید بات آگے بڑھے گی۔ اور جو نیب کلیم کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ جب وہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش کریں گے تو ہماری بات جو ہے وہ مانی جائے گی، اس میں اتنا وزن ہوگا کہ جوڈیشری جو ہے معزز عدالت اس کو اگنور نہیں کر سکے گی۔ ایک بات، دوسری بات پھر یہ بات ہو رہی تھی میچ فکسنگ ہو رہی ہے، اور پروسیکیوشن میں خاص طور پہ تو اس میں نعیم بخاری صاحب کو نیب میں تعینات کیا ہے، جو پروسیکیوشن کے پروسیس کو دیکھیں گے اور وہ انٹروین بھی کر سکیں گے، ان پہ نظر بھی رکھ سکیں گے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر سسلین مافیا کو پکڑنا ہے، وخا کسی بھی شعبے سے ہے، اگر بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنا ہے تو ایسی صورت میں پھر کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے پروسیکیوٹرز بھی چینج کرنے پڑیں گے، اور اچھے فوجداری مقدمات کو سمجھنے والے اور وائٹ کالر کرائم کو سمجھنے والے پروسیکیوٹرز لگانے پڑیں گے۔ نعیم بخاری صاحب شروعات ہیں، وہ آ کے مزید اس میں کیا انڈکشنز کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ نیب کے پاس ایک طویل ترین فہرست ہے، اور وہ اس کے مطابق کام کرے گی، اور نیب کے اندر بھی اگر کوئی اسپاٹ فکسنگ کی کوشش کی گئی تو وہ بھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ یہ چیزیں اطلاعات آئی ہیں پچھلے دنوں بھی، تو اس میں بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ہونے والی جو آخری ملاقات ہے 2 روز قبل ہوئی، وہ کافی امپورٹنٹ تھی، اور اس میں کوئی روایتی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی، 2-4 باتیں نہیں ہوئیں، بلکہ تمام ایشوز جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں، وہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں، ان تمام ایشوز کے بارے میں پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل بیٹھ کے سیر حاصل گفتگو کی ہے، بحث کی ہے اور کچھ فیصلے کیے ہیں، اور ان کے نتائج میرا خیال ہے اگلے 2-4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان فیصلوں کے پر عمل درآمد اور نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اب پھر ایک بار حمزہ شہباز نے بھی آج کوشش کی کہ وہ اصل بات کی طرف نہیں آئے، بلکہ پھر یہ ہے کہ نیب نے نوٹس سرو کیا، اس کو ایک رنگ دیا گیا، وہ تھا جی کہ چادر اور 4 دیواری، حالانکہ وہ نوٹس سرو کرنے گئے تھے، نوٹس سرو کر کے وہ واپس آ گئے۔ اس لیے یہ چیز چلتی رہے گی۔ دوسرا، آج کل ایک بار پھر ایک میرا خیال ہے کہ یہ اسکرپٹڈ کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ آپ ایک جرنیل کا نام لیں اور پوری فوج کے بارے میں، نئی نسل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، فوج سے نفرت کے جذبات ابھاریں۔ جنرل ایوب خان کو، جنرل یحییٰ خان کو، جنرل ضیاء الحق کو، جنرل پرویز مشرف کو، اور آج کل خاص طور پہ جنرل ایوب خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور مقصد یہ ہے کہ فوج کو کسی نہ کسی طریقے سے فوج کی تصویر اچھی نہ ہو افواج پاکستان کی ہماری نوجوان نسل میں، اور اس کے بارے میں ہمیشہ ڈاؤٹ پیدا کیے جائیں۔ اگر ماضی میں لاکھوں، بلکہ پاکستان جب سے تخلیق ہوا اس وقت سے لے کے اب تک افواج پاکستان میں کروڑ سے زیادہ، کروڑوں کہا جا سکتا ہے کہ افواج پاکستان میں فوجی جوان اور آفیسرز آئے ہوں گے اور سرو کر کے چلے گئے ہوں گے۔ اگر ماضی میں 1-2 جرنیلوں نے غلطیاں کی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو بنیاد بنا کے ہر وقت افواج پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں؟ موجودہ آرمی جو ہے، موجودہ افواج پاکستان جو پچھلے تقریباً 15 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، جس میں پاکستان کا کوئی شہر بھی ایسا نہیں ہے جس میں شہید جوان یا شہید افسر کی لاش نہ گئی ہو، دست خاکی نہ گیا ہو، اور ہمارے اپنے سویلین نے، وہ خواہ ایسا ہی ہے، آئی بی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب نے مل کے قربانیاں دیں اور اس دہشت گردی سے ہم نے نجات حاصل کی۔ لیکن بدقسمتی سے بعض دانشور، ان کو پتہ نہیں ان کی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، کیا ایشو ہے ان کے ساتھ، وہ جنرل پرویز کا نام لیتے ہیں، جنرل ایوب کا نام لیتے ہیں، جنرل ضیاء کا نام لیتے ہیں، جنرل یحییٰ کا نام لیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں، اور افواج پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے۔ جنرل یحییٰ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھٹو کا نام نہیں لیا جاتا، شیخ مجیب کا نام نہیں لیا جاتا، اندرا کا نام نہیں لیا جاتا۔ سب نے مل کے کام کیا تھا نا، پاکستان کو 2 لخت تو سب نے مل کے کیا۔ تو جنرل یحییٰ جتنا
غلیظ تھا اتنے ہی غلیظ باقی بھی تھے، اتنے ہی مجرم باقی بھی تھے، تو تمام مجرموں کا نام لینا چاہیے۔ جنرل پرویز مشرف بہت برا تھا، لیکن ان سے NRO کرنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، پیپلز پارٹی تھی۔ نواز شریف صاحب تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ تو تاریخ پوری بیان کرنی چاہیے، ادھوری تاریخ نہیں بیان کرنی چاہیے۔